بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ انتہائی خبر غم ہے کہ قائم ٹی وی کے سینئر اینکر جناب سید محمد عباس، جن کو نیّر بھی پکارا جاتا تھا، نیّر، وہ حرم امام حسین علیہ السلام میں عبادت کے دوران، طواف حرم مطہر کے دوران اردار پانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میں تمام اراکین قائم ٹی وی کو اس موقع کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے، تعزیت کے سوا کیا ہے ہمارے پاس؟ بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص دنیا میں آیا ہے وہ کس طرح سے دنیا سے گیا ہے۔ یہ اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ جانے کا انداز کیا ہے اس کا۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، اور گمان تک نہ کرنا کہ وہ مر گیا ہے، بلکہ وہ رزق پاتا ہے۔ مردہ جو ہے اس کو رزق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو زندہ ہے اس کو رزق کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ گمان تک نہ کرنا، کسی سے کہنا تو دور کی بات ہے، گمان کا تعلق صرف سوچ سے ہے۔ گمان تک نہ کرنا، سوچ میں بھی نہ لانا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے اور رزق پاتا ہے۔ تو ایسی شہادت جس کے لیے لاکھوں اور کروڑوں افراد تمنا کرتے ہیں کہ ایسی شہادت ان کو ملے، ایسی موت ان کو آئے، کہ تمنا تھی کہ پیوند زمین کربلا ہوتا، تمنا تھی کہ پیوند زمین کربلا ہوتا، وہاں بھی خاک ہی ہوتا مگر خاک شفا ہوتا، وہاں بھی خاک ہی ہوتا مگر خاک شفا ہوتا۔ شادہ دہلوی صاحب نے کہا کہ ریاض خلد میں مجلس کی داستاں پہنچی، ریاض خلد میں مجلس کی داستاں پہنچی، زمیں کی بات تھی بالائے آسماں پہنچی، بفیض اشک عزا قبر ہو گئی پر نور، کہاں چراغ جلے روشنی کہاں پہنچی۔ سبحان اللہ۔ میری لحد میں اندھیرے کا کیا گزر شاداں، میری لحد میں اندھیرے کا کیا گزر شاداں، میں اپنے ساتھ 72 چراغ لایا ہوں، میں اپنے ساتھ 72 چراغ لایا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ جو 2 حدیث میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں، معتبر ترین ہے، وہ ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے، اور شہادت کا منصب پا کے اس دنیا سے گیا ہے، وہ شہید کی موت مرا ہے۔ یہ حدیث متواتر آئی ہے اور مختلف زاویوں کے ساتھ آئی ہے۔ ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا۔ یہ مغفورہ کا لفظ بڑا زبردست ہے۔ مغفورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اگر دنیا میں کوئی اعمال میں 19-20 اگر ہوا ہو، تو جب وہ وہاں پہ پہنچے گا اپنے رب کی بارگاہ میں اور حاضر ہوگا، تو مغفورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے 19-20 اعمال بھی اگر منفی ہیں تو اس کو اس طرح سے دھو دیا جائے گا، اس طرح سے صاف کر دیا جائے گا کہ وہ مغفورہ و پاک باز ہو کے وہاں پہ پہنچے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو عبادت کے دوران طواف حرم امام حسین علیہ السلام کے موقع پہ حرم امام حسین سید الشہداء قتیل الابرار، شہید کربلا، مظلوم کربلا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرزند علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کے روضے پہ طواف کے دوران، عبادت کے دوران جو اس دنیا سے چلا جائے، اس کا کیا اعلیٰ و عرفہ مقام ہوگا۔ ذرا اس کو سوچ لیجیے کہ
مرحوم سید محمد عباس نیر صاحب مولا کی زیارت کے لیے گئے تھے، مولا نے روک لیا، مولا نے زیارت قبول کر کے وہیں پہ بھی شہادت کا مرتبہ دے دیا، بتا دیا کہ جس سرزمین پہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو، تمہارا مقام جو ہے وہ شہادت کا مقام ہے۔ سید الشہداء کی بارگاہ میں کوئی دنیا سے چلا جائے، خوشا نصیب کروڑوں لاکھوں لوگ یہ آرزو لے کر پیوند خاک ہو چکے ہیں کہ ان کو شہادت کا مرتبہ ملے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو اتنی اعلیٰ اور رفع جگہ پہ کربلا معلیٰ جیسے مقام پہ کربلا معلیٰ میں جا کے زیارت اور طواف کے دوران روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ بہت بہت عالی شان یہ موت ہے، مگر ظاہر ہے وہ تو جنت کے باغوں میں سے باغوں میں ہوں گے اور ان کا انجام تو شہادت والا ہے۔ کیا کہنا، مگر جو پیچھے رہ جاتے ہیں صدمہ ان کے لیے ہے۔ میں اپنی جانب سے قائم چینل کے اراکین کو تعزیت پیش کرتا ہوں، ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے، صبر جمیل عطا کرے، ان کو صبر دے، ان کو تو اگر ہمارے پاس واقعات کربلا نہ ہوتے تو بخدا ہم صبر نہیں کر سکتے تھے۔ کربلا کے واقعے سے پہلے اور کربلا کے واقعے کے بعد نہ زمین اور آسمان نے، نہ سورج نے، نہ چاند نے ایسا منظر دیکھا ہوگا، نہ قیامت تک دیکھے گا، جو کربلا میں 61 ہجری میں فرزند زہرا حسین ابن علی، ان کے اعزاء، ان کے احباب اور ان کے اصحاب نے کیا، شہادت کا جو مرتبہ پایا۔ ہمارے لیے یہ واقعات کربلا ایک بہت بڑی ڈھال ہے جس کی وجہ سے ہمیں صبر آ جاتا ہے، اور ایسی شہادت تمنا لوگ کرتے ہیں کہ وہاں موت آ جائے، اور وہ مولا نے ان کی قبول کر لی۔ اور بس میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بتصدق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرحوم کو اعلیٰ علین میں بلند مقام عطا ہو، عالم برزخ کے مراحل کو ان کے لیے آسان کر دے، جوار سید الشہداء، مظلوم نینوا، مظلوم کربلا، قتیل الابرار حسین ابن علی میں جوار میں ان کو جگہ ملے، ان کی قبر کو نور مودت محمد اور آل محمد علیہ السلام سے منور فرما دے، اور ان کو بروز حشر محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور ہونا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔